کارکردگی جانچنے کے طریقہ کار پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وزارتوں کی کارکردگی پر ایوارڈ دینے اور کارکردگی جانچنے کے طریقہ کار پر شاہ محمود قریشی بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد ارباب کو خط لکھ کے بہت احتجاج کیا ہے کہ ان کی وزارت کو 11واں نمبر کیوں دیا گیا۔ انہوں نے خود اپنی وزارت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا اور ان سے احتجاج کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب سی بات لگتی ہے اور بہت ہی بچکانہ سی حرکت ہے۔ ایک بچکانہ حرکت وزیر اعظم نے کی، دوسری بچکانہ حرکت شاہ محمود قریشی نے کی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر اعظم کو اپنے وزراء کی کارکردگی ناپنے کے بعد انہیں ایوارڈ دینے کا خیال کیوں آیا۔ یہ ایک بچکانہ سی حرکت تھی، اور یہ اس درجے پر اور خود غیر سیاسی حرکت ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے تمام وزراء کی کارکردگی کو جانتا ہے، کس طرح سے کوئی وزارت کہ اپنی نوعیت ہے ہر ایک وزارت کی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی وزارتوں کی کارکردگی جس انداز سے وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جو صاحب جائزہ لے رہے ہیں ان کی خود کی کیا کارکردگی ہے، یعنی ان کا ماضی کیا ہے۔ ارباب شہزاد صاحب ایک پرانے سابق بیوروکریٹ ہیں، اور ان وزراء کی اچھی کارکردگی کا امتحان لینے کے لیے ارباب شہزاد کا دامن بھی کرپشن کے الزامات سے خالی نہیں ہے۔ بہت سارے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہیں، اور دلچسپ باتیں اور مزید میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے وزیر مراد سعید کے دامن میں کیا کچھ ہے۔ یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، جو یہ وہ خط ہے جو 18 اکتوبر 2021 کو وفاقی سیکریٹری مواصلات کو لکھا گیا، اور وفاقی سیکریٹری مواصلات نے جو ہے وہ اس کا کیا جواب دیا ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے۔ یہ کہ 2013 سے 2018 کے درمیان ایک سڑک کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو، تو اس کو دوبارہ اس پر غور کیا گیا، اور پریس کانفرنس ہوئی، وزیر کامرس نے ان اطلاعات کی تردید کی کہ جو ہے 1000 بلین روپے کرپشن میں چلے گئے ہیں۔ تو اس میں جناب ہوا یہ کہ اس کی تعمیر میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا تھا، اس تعمیر کے اخراجات میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا تھا، اور 3 گنا اضافے کی وجہ سے جو اخراجات ہیں وہ 1000 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو۔ یہ بلوچستان میں زیارت موڑ کچھ ہرنائی موڑ کی 109 کلومیٹر بلکہ سمجھ لیجیے 110 کلومیٹر لمبی شاہراہ کی تعمیر کا ٹھیکہ تھا۔ اس کے اندر اس کی تفصیلات مزید آگے ہیں، جو جس کی ضرورت میرے خیال میں ہمیں ویلاگ میں نہیں پڑ سکتی، وہ ہے کہ اس کے اندر یہ کمائی کی گئی ہے کچھ ہرنائی اور ایسے بالکل دور دراز علاقے میں۔ دوسرا جو کارنامہ جس کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، وہ جو ہے پاکستان پوسٹ کے اندر پاکستان پوسٹ کے اندر جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں کرپشن کے خلاف، سب سے زیادہ شور مچاتے تھے یہ مراد سعید صاحب، اور تمام وزارتوں میں کرپشن میں اول آنے پر وزیر اعظم نے انہیں ایوارڈ دیا ہے کہ کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچانے والے یہ مدیر تھے۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھا کہ بھئی 118 ارب روپے کی پاکستان پوسٹل سروس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو 20 سال کا ٹھیکہ دے دیا۔ 20 سال کا ٹھیکہ 5 سال والے کے لیے حکومت آنے والے کیسے دے دیتے ہیں؟ یہ ٹھیکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سال کا دیا جاتا ہے، اس میں یہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے۔ کیسے 20 سال کا ٹھیکہ دے سکتے ہیں؟ یہ آگے 20 سال کا یہ ٹھیکہ دے دیا انہوں نے اٹھا کے۔ 20 سال میں تو یہ خود بھی نہیں رہ سکتے۔ 20 سال کیا ہے،
آج 2 سال رہ جائے تو بڑی بات ہے یہ. اور اس کے اندر جو ہے پاکستان پوسٹ سے پینشن لینے والوں کی پینشن کی ادائیگی، پینشن کا ساری رقم جو پاکستان پوسٹ کی اس میں انہوں نے ڈال دی. اور بہت مشکلات پیدا ہوئی پینشن کے نتیجے میں کہ اگر بینک 10 دنوں کی پینشن کی رقم پر 6% بھی منافع کمائے گا تو 1 سال میں 11 کروڑ 16 لاکھ، جبکہ 20 سال میں 2 ارب سے زیادہ منافع کما لے گا. یہ جو چھوٹے ملازم پاکستان پوسٹ کے ان کی پینشن کو بھی جناب دیانتدار صاف چلی کے وزیر مراد سعید نے داؤ پہ لگا دیا. جب اعتراض کیا ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ اخلاق احمد نے تو کہ حبیب بینک اور پاکستان پوسٹ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا وہ بہت غلط ہے اور اربوں کے ڈیل یہاں پر نہیں دی جا سکتی. تو سیکٹری مواصلات ظفر صاحب اور وزیر مواصلات نے جو ہے اخلاق احمد کا جینا دوبر کر دیا اور ان کو پھر برطرف بھی کر دیا. یعنی دیانتداری کا اظہار کرنے پر اور بدعنوانی کی نشاندہی کرنے پر ان کو نکال دیا گیا. اب جناب ہم جائزہ لے لیتے ہیں وزیر اعظم کی اس جو کابینہ ہے یہ پچھلے ابتدائی سالوں سے کون کون کس عہدے کی وجہ سے کیا. ابھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب گئے ہیں. ان کو اب یہ کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو وہ کٹہرے میں نہیں لا سکے اور ان کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں مہیا کر سکے، برطانیہ کی عدالتوں سے انہیں سزا نہیں دلوا سکے اور بولتے رہے کہ جی برطانیہ سے میں سزا ہو جائے گی، برطانیہ میں سزا ہو جائے گی، برطانیہ میں سزا ہو جائے گی. تو وہ ان کو اس پر ان کی کارکردگی میں امتحان میں شریک ہونے سے پہلے، رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے، کارکردگی کے ایوارڈ دینے سے پہلے ہی شہزاد اکبر کو فارغ کر دیا گیا. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کے 23 وزارتوں میں سے صرف 10 وزارتیں جو ہیں وہ کامیابی تک پہنچ سکی ہیں، باقی وزارتیں فیل ہو گئیں. یعنی یہ اور 23 وزارتوں میں سے 10 وزارتیں، اور جو وزارت ناکام جس وزارت کو 9واں نمبر ملا ہے شہزاد اکبر صاحب کا تعلق اسی وزارت سے تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر کی کوششیں 9 نمبر تک لے آئیں اور اس کا ایوارڈ شیخ رشید نے وصول کیا. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. جو اب ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے گزشتہ سال مئی میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی بے ضابطگیوں میں نام سامنے آنے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پھر وہ لندن فرار ہو گئے. کیسی رہی عمران خان، نواز شریف اور اپنے سیاسی مخالفین کے لندن فرار ہونے پر تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن زلفی بخاری کے بارے میں منہ بند کیے رہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں جو لوگ وزیر، معاون خصوصی یا کسی بھی ایسے عہدے پر جو منفعت بخش تھا وہ رہے ہیں، وہ کرپشن کے مختلف الزامات پر استعفے دیتے رہے ہیں یا ان سے استعفے لیے گئے ہیں. ان میں اعظم سواتی بھی تھے، بابر اعوان بھی تھے جو واپس پلٹ کے آ گئے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بیچارے وہ راندہ درگاہ ہوئے، علیم خان بھی تھے، عامر کیانی بھی تھے، اجمل وزیر تھے، سمیع اللہ چودھری تھے، ظفر مرزا تھے، ندیم بابر تھے، فردوس عاشق آوان تھیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ تھے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کر دیا، لیکن ان کو سزا کوئی کیوں نہیں ملی؟ سزا وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ہی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی مختلف بولتے رہے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے بھی بولتے رہے ہیں. اعظم سواتی ایک بار پھر ریلوے کے وزیر بنے ہوئے ہیں، لیکن اگست 2018 میں جب دسمبر وزیر اعظم نے عہدے کا حلف اٹھایا تو ان کے ساتھ اعظم سواتی صاحب بھی وزیر تھے
वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। दिसंबर 2018 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये वफाकी वज़ीर जनाब आज़म सवाती ने इस्लामाबाद में CTA की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ अख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बंदूक निकाल रहे थे, पड़ोसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे। उसके बाद बहरहाल लेकिन अप्रैल 2019 में उनको केस ख़त्म करके जब दोबारा काबीना में शामिल कर लिया गया। पहले पार्लिमानी अमूर का वज़ीर बनाया, फिर वो रेलवे का वज़ीर बना दिया। बाबर आवान साहब पर नंदीपुर रेफरेंस की तहकीकात में शामिल थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एहतसाब अदालत में उनको बरी करवा लिया गया और दोबारा काबीना में शामिल कर लिया गया। फरवरी 2019 में नैब ने जो है वो अलीम ख़ान को गिरफ़्तार किया था, लेकिन फिर उनकी भी बरियत हो गई। और महमूद कियानी साहब जो हैं, आमिर महमूद कियानी जो MNA भी थे, अद्वियात की कीमत के स्कैंडल, इजाफे के स्कैंडल में उन पर नैब की तहकीकात अभी तक जारी है और नैब को उनके बारे में पता नहीं क्यों सबूत नहीं मिल रहे। चीनी के बहरान के बाद जो है वो FIA की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आई थी और कई आला अहदेदार उसमें शामिल थे। और जहांगीर तरीन को जब ज़राअत के टास्क फोर्स के अहदे से हटाया गया और खुसरो बख्तियार की सिक्योरिटी की वजारत वापस ली गई, तो ये सब चीज़ें उनकी मौजूद थी। ये भी कहा जाता है कि जनाब अरबाब शहजाद के ऊपर भी कुछ इसी किस्म के इल्ज़ाम। जहांगीर तरीन के साथ अरबाब शहजाद को भी हटाया गया था और उस वक्त चीनी स्कैंडल में इनके भी मुलविस होने के बारे में कहा गया था। तो बहरहाल अब एक ऐसा मुतनाज़ शख्स किस तरीके से कारकर्दगी का जायज़ा ले सकता है। इमरान खान ने एक दफ़ा अपनी पार्टी के मामलात की जांच पड़ताल के लिए जस्टिस वजीउद्दीन को भी मुकर्रर किया था, लेकिन जब उन्होंने पार्टी में करप्शन की निशानदेही की तो करप्शन की निशानदेही करने वाले जस्टिस वजीउद्दीन को ही निकाल बाहर किया गया। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मज़ीद इंकशाफात के साथ आइंदा वीडियो में।